اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اہل ایمان تمہارے مابین شہادت کا نصاب جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے۔ جو وصیت کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائیداد ہے تو ایک تہائی کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے، تو وصیت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وصیت کی گئی۔ او آخران من غیرکم، اور وہ جو گواہ ہیں وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے، خاندان میں سے، اس آبادی میں سے، قبیلے میں سے، جو معروف ہوں، جانتے ہوں۔ او آخران من غیرکم، لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی، فاصابتکم مصیبت الموت، وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقع ہو جاتا ہے، یہ مصیبت موت واقع ہو جاتی ہے، اس صورت میں او آخران من غیرکم، تو دو گواہ ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں، کسی غیر قوم کے، غیر قبیلے کے، لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وصیت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، قرابت داروں میں سے دو معتبر آدمیوں کو بنانا چاہیے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وصیت کا مسئلہ آئے گا، لوگ پوچھیں گے کیا واقعی یہ وصیت جو ہے اس شخص کی ہے؟ تو اب ان دونوں کو روکو، کھڑا کرو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، مسجد ہے، نماز پڑھی ہے، اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں، فیقسمان باللہ، پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائیں۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وصیت کو بدل نہ دیں، کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے، تو ان سے قسم کھلوا لو، حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے، اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے، ولو کان ذا قربا، چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو، کسی کے حق میں ہم کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو۔ اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شے ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا، اللہ کی گواہی، اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں گے۔ فإن عثر على انہما استحقا اثما، پھر اگر یہ خبر ہو، یہ شک ہو، یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے، جھوٹ بولا ہے، حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے، وصیت میں ترمیم کی ہے، وصیت کو بدل دیا ہے، اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں، آخر انسان ہے، ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ فآخران یقومان مقامہما، تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم العریان، کہ جن کے حق کو تلف کیا ہے ان پہلوں نے، وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ تلف کر رہے ہیں، وصیت کے اندر انہوں نے خیانت کی ہے۔ فیقسمان باللہ، اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ حق ہے، برحق ہے، صحیح ہے، درست ہے ان کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے ہرگز کوئی زیادتی نہیں کی ہے، انا اذا لمن الظالمین، یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے۔ ذالک ادنا، یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی، تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، لہذا وہ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے۔ یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا، اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے، شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے، تو وہ اگر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے، تو وہ 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی۔ لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود رہیں۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ قریب تر ہے، اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح شکل میں پیش کریں، اور یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ انہیں یہ خوف رہے
کہ قسمیں جو ہیں لوٹا دی جائیں گی، الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور سن رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔